بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه سنن ابو داؤد۔ نماز ارکان اسلام میں ایک عظیم رکن ہے۔ نماز ایمان والے کے دل کا سکون اور ایمان کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک، مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ، اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے۔ نماز کے ذریعے سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سکون قلب نصیب فرماتے ہیں۔ نفلی نمازوں میں سے ایک نماز ہے تحیۃ الوضو۔ وضو کے بعد میں وضو کے ادب اور احترام میں دوگانہ نماز پڑھی جائے، اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اور یہ نماز احادیث سے ثابت ہے اور احادیث کے اندر اس کے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ، جس شخص نے وضو کیا، فأحسن وضوءہ، اچھی طریقے سے وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، لا یسہو فیہما، ان 2 رکعت میں بالکل غفلت، سستی اور بے توجہی نہیں ہوئی، بلکہ پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری حضور قلب کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھ کے پیش کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضرت بلال سے فرمایا، یا بلال، اے بلال، ما ارجا عمل عندک، تیرا کون سا ایسا عمل ہے جو تجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور تو اسے سب سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے؟ اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں تیرا ایسا کون سا عظیم عمل ہے جس عمل کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تیری پاؤں کی آہٹ کو اور تیری جوتیوں کی آہٹ کو میرے آگے آگے محسوس کیا۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی، آپ کو جنت اور جہنم دکھلائی گئی، جنت کی سیر کرائی گئی۔ جب آپ جنت میں ٹہل رہے تھے، جنت میں گھوم رہے تھے، تو آپ نے سنا کہ آپ کے آگے آگے کسی کے چلنے کی پاؤں کی آہٹ آ رہی ہے، پاؤں کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا، یہ حضرت بلال ہے۔ تو آپ نے واپس آ کر کے بلال سے پوچھا ایک دن فجر کے وقت، اے بلال، تیرا ایسا کون سا عمل پسندیدہ ہے جس عمل کی وجہ سے تو اتنے اونچے درجے کو پہنچ گیا ہے کہ جنت کے اندر تیری پاؤں کی آہٹ میں نے محسوس کی؟ حضرت بلال نے جواب دیا، یا رسول اللہ،
ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، میں نے جب بھی دن کے وقت یا رات کے وقت وضو کیا ہے، وضو کے بعد جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے اتنی میں نے ہمیشہ نماز پڑھی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے وضو کیا اور وضو کے بعد نماز نہ پڑھی ہو۔ کسی بھی وقت وضو کیا ہو، دن کے وقت کیا ہو یا رات کے وقت میں، وضو کے بعد میں نے دوگانہ نماز ضرور پڑھی ہے، اور میں وضو کے بعد نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ بس یہ ایک عمل مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا بس اسی عمل کی وجہ سے میں نے تیرے پاؤں کی آہٹ کو جنت میں محسوس کیا۔ یہ تحیۃ الوضو کی نماز ہے۔ وضو کے احترام میں، وضو کے ادب میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور وضو خود ایمان والے کے لیے ایک نور ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یحافظ علی الوضوء الا المؤمن، وضو کے اوپر پابندی کرنا یہ تو ایمان والے کی علامت ہے، ایمان والے کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیشہ باوضو رہیں، اور جب بھی وضو کریں وضو کے بعد میں دوگانہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کی بڑی اللہ کے یہاں اہمیت ہے، اور اللہ کے یہاں یہ بہت ہی زیادہ پیارا اور بہت ہی زیادہ محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وضو کے بعد میں تحیۃ الوضو کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔